خطیب پاکستان، خطیب الازہر، ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی عنہ کہ وہ تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ذی وقار علماء کرام بزرگان واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی معارف کانفرنس کا عنوان شان قرآن ہے۔ اصل مقصود ان طلباء کرام حفاظ کرام قرائے اظام دی حوصلہ افزائی سی جنہاں بچیاں نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمائے۔ گویا پروگرام دا مقصد پورا ہو چکا ہے اور جنہاں دا خطاب تو انہوں سنانا مخصوص سی شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب وہ خطاب بھی تسی سن چکے ہو۔ میرے ذمہ سی کیا ہے شیلڈا وغیرہ دے کے تے پھر تو انہوں احترام اکرام نال رخصت کرنا وہ میں کر دینا انشاءاللہ۔ زیادہ دیر تواڈے اور تواڈی ضیافت خدمت درمیان محل نہیں ہوندہ۔ چند گزارشات۔ پہلی گزارش تے ہے ان حفاظ قرائے کرام دے والدین گرامی کہ انہاں بچیاں دے اعزاز اکرام محبت تسا ویکھی کہ ہر بندے نے عقیدت دا محبت دا اظہار کیتا۔
کہ تانوں عزت اور شرف اس قرآن دی برکت نال نصیب ہویا ہے تو خصوصی گزارش والدین لئی کہ انہاں بچیاں نوں جویں قرآن دے حفظ لئی وقف کیتا سی ایویں قرآن پاک دے علوم لئی بھی یہ وقف تہاڈا جاری رہنا چاہیے یعنی اس بچے نو جس نو قرآن تو حفظ کرا لے اس نو بجائے کاروبارل یا سکول و کالج سال لے جان دے مدارس دا رخ کیجئے انشاءاللہ اس دور ہر مدرسے عصری دنیاوی علوم بھی موجود ہیں اور دینی علوم بھی موجود ہیں سکول جا کے دنیاوی علوم تے پڑھے گا لیکن قرآن جڑا سینے محفوظ ہے اس تو جہالت دا ہی شکار رہے اس واسطے اگر مدرسے چلا گئے دنیا بھی پڑھ جائے گا اور آخرت دے حوالے نال بھی دین دے حوالے نال بھی اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دا سینہ کھول دے گا تے فکر نہیں کرنا انہاں دی مستقبل دا گل سمجھ آندی پئی ہے تھانوں سارے متوجہ ہو نا میرے حال ماشاءاللہ بس کریے دعا کریے یا کچھ جو چار گلاں کر لو اجازت ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میں نے احساس ہے سی کہ گجرالہ سارا ہی میرے تو تنگ ہے لیکن ہجے کچھ گنجائش باقی ہے توجہ فرمائی پریشان نہیں ہونا ہے انہاں بچیاں دے حوالے نال مستقبل دے حوالے کہ جے اسا انہاں مولوی بنا دیتا یہ کس طرح کی کھان گے کتوں کھان گے اے بڑی پریشانی لگی ہے ساری قوم نو جے اسا بچیاں نو عالم بنا دیتا تے کی کھان گے اور کتوں کھان میں گزارش کرنا جے تہاڈا بچہ مولوی صحیح بن جائے کی کھائے گا پہلا سوال ہے تہاڈا میں یقین دیوانا دال کوئی کہے گا بھی تاں کوئی نہیں کھوائے گا یعنی جدوں کھائے گا گوشت ہی کھائے گا پہلی گل تے ہے صحیح البخاری ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام دی خوراک گوشت ہی سی تے ایک تے ہے کہ گوشت کھائے گا دسو تسی اور دسو اس تو علاوہ کی چاہتے ہو سب تو زیادہ میزبانی گوشت نال ہی ہوندی ہے نا جنت جی بھی جاؤ گے تھے پہلی میزبانی کدے نال ہونی گوشت ہی ہونا ہے مچھلی وغیرہ یا اس کی کلیجی وغیرہ یعنی گوشت سب تو اچھی مہمانی دنیا اس تو بڑی میزبانی کوئی نہیں جدوں تواڈے کول کوئی مہمان آئے جتنا ہی بڑا تعلق آئے تسی بہت زیادہ بھی مہمان نوازی کرنا چاہو تو آخر پکاندے کی ہو پھر گوشت وہ دی کوئی قسم بھی ہو سکتی پہلی گل گزارش ہے کہ دال ساگ والی گل ذہن جو کٹ چھڑو کہ مولوی کھائے گا دوجی گل ہے کہ کتوں کھائے گا پریشان یہ نہیں ہونا تواڈے کولو ہی کھائے گا تسی کماؤ گے توجہ ہے تواڈی تسی کماؤ گے تے مولوی کھائے گا جے تسی سنت دے تابع صحیح اندازی عالم کی خدمت کرو گے تو پھر ویکھو پریشانی نہیں ہوئے گی نہیں تا جے تسی کنجوسی کرو گے تو پھر یہ ڈنگی انگلی نال گھیو کڈن گے پھر بدعات شروع کر دینا جے تسی خدمت صحیح مانج کرو محبت ادب احترام اکرام تو اس تو پکیزہ ترین شعبہ اور ہے ہی کوئی جو رسول اللہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تو آڈے جو بہترین حالانکہ تسی سارے دے سارے کنتم خیر امہ تسی سارے بہترین امت جو لیکن بہترین امت دے وچوں ہی بہترین لوگ کرنے
جڑے قرآن پڑھ دے اور قرآن پڑھا دے۔ اس واسطے مدارس نال محبت اور مدارس سے اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا خرچ، اس تو اور بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ تھوڑی زکوٰۃ صدقات بھی خرچ ہوئے قرآن دی تعلیم واسطے، قرآن دے پھیلاؤ واسطے، قرآن دی اشاعت واسطے۔ جے تسی اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات کسی اور نو دے دو، اگرچہ نصاب مصارف زکوٰۃ قرآن پاک کئی موجود ہے، انہوں نے انکار نہیں، تو یتیمن دیو گے، مساکینن دیو گے، بیوہ عورتوں زکوٰۃ صدقہ خیرات دیو گے، لیکن اس موجودہ حالات تو کوئی پتہ نہیں کہ یتیم بچہ تھوڑے اس زکوٰۃ نل، اس تھوڑے صدقے و خیرات نل کی کرے گا اور کی کھائے گا، اور کس طرح دی سیرت اور کردار ہوئے۔ اسی طرح تسی مسکیناں تے غریباں تے خرچ کرو، لیکن تھوڑی گارنٹی نہیں کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے جس غریب نو دیو تھوڑی زکوٰۃ نہ سگریٹ ہی پی چھڑے، تھوڑی زکوٰۃ و صدقے و خیرات نہ نشہ کر چھوڑے، تھوڑے اس خرچ نال میں کئی غریب ویکھے منگن والے کئی تسی ویکھ لو، بساں اڈیاں چوکا چوراواں منگن والے پھر رہے ہو، وہ جدو منگتے ہیں نا تے آندے نے اللہ دے نام تے دیو، تے او پھر تسی اللہ دے نام تے دے دو، تے یقین جانو جدو انہوں میں انہوں دی شکل وینا چہرہ وینا تے انہوں داڑھی مڑوائی ہوندی ہے، سگریٹ انہوں دی جیب وچ ہوندا ہے، میں نہ ادو زکوٰۃ لینی ادو جا کے شیو کران واسطے انہوں حمام تے بہ جاونا، پیسہ تھوڑا ہے تے داڑھی انہوں دی منڈی جا رہی، پیسہ تھوڑا ہے، نسوار تے سگریٹ تھوڑے پیسے نال چل رہے، جے زکوٰۃ صدقہ مدرسے خرچ کرو گے، جدوں بھی بچہ بولے گا قرآن پڑھے گا، اس نے قرآن ہی پڑھنا، سوائے چند گھنٹے دے آرام دے شعبہ حفظ ایسا کمال دا شعبہ ہوتا ہے کہ وہ دے وچ 6 7 8 گھنٹے دے آرام تو بعد، بلکہ میں تے یہ بھی کئی بھی طلباء کو لوگ پوچھتا رہنا تے تجربہ ہے کہ جڑا حفظ والے بچے نا یہ سین جب انہوں نے خواب بھی آوے تے خواب بھی قرآن دی تلاوت ہی کر دے، ہر پہلے جو قرآن پڑھنا ہوتا ہے یہ ہو جائے تو سان دن نے جیسا تھوڑا دن گزرے گا، رات خواب چوہے کچھ نظر آنا، اسی ہوں روز تقریر کرنے آنا تے اکثر ہی ہوتا ہے پر رات نو خواب جی اگلی تقریر دی تیاری شروع ہو جاتی، یہ جمعہ پڑھانا شروع کر دینا خواب جی، باویں سوار ہوئے باویں منگل ہوئے، یعنی رات نو خواب ہے جمعہ بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے، تو جیڑی خواب دی تیاری ہوتی ہے اٹھیے تو یاد بھی ہوتی ہے، تو یہ ہو جائے جو نکات ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیڑا خواب قرآن پہ پڑھنا، جیڑا خواب واس پہ کرتا ہے، جیڑا خواب نماز پہ پڑھتا ہے، اس تو پقیدہ خواب کیڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء نو دوستاں نو دنیا بشارت عطا کرتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی بشارت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل مبشرات، وہ مبشرات کی نے؟ آپ فرمایا الرؤیا الصالحہ، پاکیزہ نیک اچھا جڑا خواب ہے وہ اللہ دنیا ہی بشارت مومنوں عطا کر دے۔ ایک دور ہے سی نا صحابہ کرام دا کہ انہوں نے بشارت اللہ نے دینی ہویا صحابہ کرام، یا صحابہ کرام نو اچھا خواب آ جاندہ سی، یا انہاں دے بارے رسول اللہ نو خواب آ جاندہ سی، یا پھر انہاں دی اس بشارت لئی اللہ نے سپیشل آپ تے وہی نازل فرماندہ سی، کیونکہ آپ کی ایک وصف آپ کی خوبی ہے، یا ایوہ النبیو، توجہ ہے تو آڑی ماشاءاللہ، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبشر بنایا، بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے۔ آپ خوشخبری ارشاد فرماندے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کہ دے خوشخبری آپ نے فرمائی تاں تے 10 صحابہ ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے، او 10 صحابہ جنہوں نبی علیہ السلام دی زبان پاک تو بشارت ملی کی دی۔ فرمایا انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا اور ابو بکر بھی، فرمایا ابو بکر جنت جان گے، سیدنا عمر جنت جان گے، وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، عثمان بھی جنت جان گے، علی پاک بھی جنت جان گے۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ دا نام لے لے کے فرمایا ہے، سیدنا طلحہ سیدنا زبیر، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ سیدنا سعید، سیدنا عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان 10 صحابہ نو جنتی قرار دیتا ہے رب دے علم اسی کے او جی صدی آئے گی، اے او جے لوگ بدبخت آنگے، او جے منکرین اصحاب رسول آنگے جڑے صحابہ کرام دے جنتی ہون دا ایمان دا انکار کرنگے اور کہنگے اسلام تو پھر کیسن، دین تو پھر کیسن۔ اللہ نے فرمایا پیارے تو ان مبشر بنایا ہے، لہذا تسی دنیا اندری کہہ دیو کہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید دے بارے، عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ ابن جراح دے بارے خبردار کوئی زبان کھولے کہ اسلام تو پھر کیسن۔ میں محمد ضمانت دینا کہ اے دنیا پھرنا تے دور دی گالے، کل قیامت والے دن جنت دی گرنٹی ضمانت میں محمد مصطفیٰ ادا کر رہے ہوں کہ ابو بکر بھی جنت جان گے، سیدنا عمر بھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر بشارت حضور دی زبان تو انجتا ہوندی سی۔ فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ، ہاں جدو توڑی صلاح بڑھے میں دس دے آجے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ، سارے مل کے محبت گنا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دے اندر تیرے بارے بشارت دیتی ہے، میں نو جنت جناب خواب اندر ریشمی رومال لایا گیا، او دے اندر تیری تصویر نو لپیٹے اسی جبریل نے، اور میں نے کہا اے محبوب اے جڑی عورت ہے، اے جدی تصویر تو نوے کھا رہی جے وہ کھائی جا رہی ہے، ہی اللہ کا یا محمد اے محبوب اے توہاڑے لئی اللہ نے دنیا بھی بنائی ہے اور جنت دے اندر بھی۔ عائشہ نو بشارت ملی ہے جنت دی، 10 صحابہ نو بشارت ملی ہے جنت دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین دے بارے فرمایا اے دوئے میرے نواسے جنت دے نوجوانہ دے قیامت والے دن سردار ہونگے، انما حسنین کریمین و بشارت ملی ہے جنت دی۔ یہ ہے مبشرات رسول اللہ دی زبان پاک دے وچوں بشارت نصیب ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سیدہ فاطمہ جنت عورتان دی سردار ہوئے گی، فضیلت منقبت شان آپ نے بیان فرما دی، بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے گھور بشارت دیتی ہے جو صدیق دے بارے بشارت حق، جو سیدنا عمر عثمان علی دے بارے بشارت حق، جو 10 صحابہ دے بارے بشارت حق، جو سیدنا حسنین کریمین دے بارے بشارت حق، جو سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے بشارت حق، جو جنت ازواج مطہرات دے بارے بشارت حق، جو خاص کر ام المومنین امی عائشہ دے بارے بشارت حق۔ یہ رسول اللہ نے ایک اور صحابی بھی ہے جس دے بارے جنتی بشارت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب اندر ایک پیارا منظر ویکھیا ہے کہ خواب اندر ایک میں نے پورا لشکر نظر آیا ہے، یارا بحری بیڑے ہوتے چڑھے ہوئے ہیں اور شہزادیاں دی طرح بحری بیڑے تے سفر کر رہے ہیں۔ میرے صحابہ جڑا میری امت دا پہلا لشکر بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا، میں محمد بشارت دینا قد آؤ جبوں اس پورے گروہ تے جنت واجب ہو گئی، وہ پورا گروہ جنتی ہوئے گا۔ واہ پیغمبر کے صحابی امیر معاویہ
معاویہ تو اکیلا ہی نہیں، تیری وجہ سے پورا لشکر جنتی بنا، جو جو تیرے بیڑے پہ چڑھ گیا وہ جنت کی قرار پا گیا، جو جو تیرے لشکر کے ساتھ آ گیا وہ جنتی قرار پا گیا۔ پھر سن لو گجرانوالہ کے دوستو، تم اس بیڑی اور کشتی سے دور ہو چکا ہے وہ شخص جس نے سیدنا امیر معاویہ سے محبت عقیدت کا اظہار نہیں کیا۔ ہم اس بیڑی پہ چڑھ چکے، ہم اس کشتی پر سوار ہو چکے۔ امیر معاویہ کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو اس کے بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے وہ سارے کا سارا جنتی ہے، جویں صدیق و عمر عثمان علی جنتی ہے، ایویں خال المومنین امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ جو شک کرے ہم اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جویں محمد کا بشیر ہونا مبشر ہونا حق ہے تو پھر امیر معاویہ کا جنتی ہونا بھی حق ہے۔ جے حفاظ سے قرآن اور قرائے قرآن دا ذکر ہوئے تے کاتب قرآن دا ذکر کیوں نہیں؟ انہاں دے ہتھاں تو لکھی کے دے آئے قرآن، وہ کون ہے کاتب قرآن؟ بولو 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 شابہ تو آڑج میں نے گڑ بڑھ لگ دیئے۔ اگر پورے گجرالج پورا اجتماعج یا پورے گجرالج جہاں تک ہماری یہ آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے یا سن رہے ہیں لائیو پوری دنیا میں، جس کے دل و دماغ میں امیر معاویہ کے بارے ابہام، اشکال، شک، شبہ، جو ان کے ایمان پر، طہارت پر، پاکیزگی پر، عدالت پر، ثقات پر، جنتی ہونے پر جس کو شک ہے اٹھ سکتا ہے، میرے قریب آ سکتا ہے۔ ہم اس کو جب تک سیدنا امیر معاویہ کا پہرا نہیں دیں گے اور ان کے دفاع نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے۔ میرا اور میری جماعت کا ایمان ہے کہ محمد کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے۔ کیڑا نعرہ تسی مار رہے ہو ادھر کھلو وہ نا پتہ لگے با کیڑا بندہ ہے جڑا امیر معاویہ دی شان دی نعرہ مار رہے ماشاءاللہ۔ امیر معاویہ دی پوری داڑھی آئی، ٹھیک ہے نا، آج تو با داڑھی نہیں کٹھاونے، پتہ لگے امیر معاویہ دا نوکر بیٹھا ماشاءاللہ۔ ویکھ کپڑے کالے ہون تے ہاتھ تے انگوٹھی ہوئے تے نعرہ امیر معاویہ دا ہوئے، کیسی بات ہے۔ خال المومنین، بولو بولو، خال المومنین کون ہے؟ امیر معاویہ۔ کاتب قرآن کاتب وحی کون ہے؟ امیر رسول اللہ کا رشتہ دار ہے امیر معاویہ، شام کا امیر ہے امیر معاویہ، امیر المومنین ہے امیر معاویہ، خلیفۃ المسلمین ہے امیر معاویہ، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ۔ بلکہ میں کیا کرنا جدوں میں اس آیت نو پڑھنا نا قرآن پاک، نبی علیہ السلام مقام نبوت پر، صدیق آئے مقام خلافت پر، سیدنا عمر بھی آئے خلافت پر، سیدنا عثمان و علی حسن، سیدنا حسن بھی آئے منصب خلافت پر، تے آندن سیدنا امیر معاویہ بادشاہ ٹھہرے، آندن خلیفہ نہیں۔ حالانکہ محدثین کرام نے، ائمہ محدثین نے سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ کہا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن کہا گیا نہیں وہ بادشاہ ہے، پہلے بادشاہ ہے۔ تو میں کہا جے بادشاہ نے نا پھر رسول اللہ نبی، توجہ ہے تواڈی گل سمجھ آندی بھئی، رسول اللہ نبی، صدیق خلیفہ، عمر عثمان علی حسن خلیفہ، تو میں کہ پھر بادشاہ کون ہوئے پہلے؟ جنہیں امیر معاویہ، میں بادشاہ من دے ہو جانے جی، تو میں بادشاہ من دے ہو تو پھر اس آیت نو پڑھو، یہ آیت کتوں شروع ہوں دی ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ہے قرآن
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. جدو آیت اللہ نے رسول اللہ تے نازل فرمائی پھر پہلا وہ کیڑا اسلام میں جنہوں اللہ نے تؤتی الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سنیے قرآن پاک، سنیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول پہلے اسلام دا بادشاہ ہے امیر معاویہ، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیعت کی وہ حسنین کریمین نے، وہ ہے امام امیر، اچھی بولیے وہ امام ہے امیر معاویہ. نبی علیہ السلام نے جنتی بشارت عطا فرمائی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی بشارت عطا فرمائی. کئی ایسے اصحاب رسول نے جنہوں جنتی بشارت الگ الگ عطا کیتی گئی. پھر ہکو آیت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ کرام نو جنتی قرار دیتا گیا ہے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات وعد لهم جنات. اللہ فرماتے ہیں سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، اور سارے وہ اصحاب جو مہاجرین بھی نہیں انصار بھی نہیں بعد میں آئے اور اصحاب رسول بنے، سب کہتے ہیں جنت بنائی ان کے لیے گئی ہے، جنت تیار کی گئی ہے ان کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن دا دوسرا مقام لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے آنے والے اصحاب اور فتح مکہ کے بعد رسول اللہ پر ایمان لانے والے اصحاب سب کے ساتھ شان درجے میں تو برابر نہیں، لیکن جنتی اور اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب دنال اللہ دا جنت آوانا ہے. تے اس آیت کی روشنی اندر میں کہہ سکنا ہر صحابی نبی مل کے محبت کی دنا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی. اس ویلے بشارت بصریہ وئی بشارت قیامت نبی علیہ السلام دی زبان پاک تو بدریہ وئی ہو رہی ہے. ہن قیامت تک بشارتاں جاری رہن گیاں. نبی علیہ السلام فرماندے بشارت قیامت تک رہے گی. یا رسول اللہ قیامت تک کیویں؟ فرما الرؤیا الصالحہ، پکیزہ خواب رہن گے قیامت تک، پکیزہ خواب آندے رہن گے. لہذا ان طلبان المحبت کیجئے، پیار کیجئے. بشارت ہے انہاں لئی کہ قیامت والے دن انہاں نو جنت درجات عطا کیتے جان گے. بشارت والدین لئی کہ جڑا ماہر قرآن ہوئے گا وہ اللہ دے پیارے فرشتے اور معزز ترین فرشتے نال ہوئے گا. جڑا قیامت والے دن جنہاں دا بچہ قرآن دا حافظ و قاری ہوئے گا والدین اللہ سنہری تاج عطا فرمائے گا. جب رسول اللہ نے بشارت دیتی ہے پھر یقین کیجئے کہ بشارت مصطفیٰ نے عطا کی تھی. یقین کیجئے کہ بشارت مصطفیٰ دی. اتنا یقین ہوئے کہ یہ بشارت مصطفیٰ کی ہے. اتنا یقین کہ خاتون آکے نبی علیہ السلام دے کولا کی عرض کرتی ہے محبوب جی من مرگی دا دورہ بند ہے، دعا کرو اللہ من شفا دے. رسول اللہ نے فرمایا یا دعا کروا لے تو تنو اللہ شفا دے گا، یا جنتی دعا کروا لے تنو جنت ملے گی. صحابیہ نے فوری کیا کہ اے رسول اللہ دی زبان پر یقین. یا رسول اللہ دعا پھر شفا دی رہن دیو، جنت علی کر دیو. یقین ہے کیوں کہ مصطفیٰ دی زبان جو بات نکلنے والی غلط
غلط نہیں ہو سکتی، اتنا کامل یقین ہوئے، اتنا کامل یقین ہوئے نبی علیہ السلام دے فرمان تے، آپ دی بات تے، آپ دی حدیث تے کہ رسول اللہ نے فرمایا شک شبہ نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے، لہذا او دے اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اتنا کامل یقین ہوئے نبی علیہ السلام دے فرمان تے کہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز ہے جیڑا بندہ نماز ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے دی نماز نہیں ہوندی، یہ کیا نے فرمایا؟ تو ان یقین ہے حجی پوچھتے بعد ان بندے پر نماز ہو جاندی، جو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہوندی۔ رسول اللہ نے فرما دے کہ نماز سورہ فاتحہ بغیر نماز جنہوں نماز آن دے ہو وہ فاتحہ نہ لوں دی آدھے ہو نا نماز جنازہ، یہ مطلب جنازہ نماز فاتحہ نہ پڑھیے تو جنازہ نہیں۔ عید نو آن دے ہو عید دی نماز، یہ مطلب ہے جے عید دی 2 رکعت نماز نے تے وہ بنن گیا فاتحہ نہ فاتحہ نہیں تھی عید دی نماز، نفل ہی ہوئے، فردی ہوئے، تراوی ہوئے، ویتر ہوئے، سری ہوئے، جاری ہوئے، مرد ہوئے، عورت ہوئے، امام ہوئے، مقتدی ہوئے، جب تک فاتحہ نہ پڑھی ہوتی نماز نہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں، کل مکی جب رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں، اتنا کامل یقین ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز نہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ ساڑھے نماز پڑھا رہا ہے سر، مگر ایک 80-90 سال دے بزرگ سر انہوں نے نماز شروع کی تھی، جو نماز شروع کی تھی نا بیمار سنتے کھانسی شروع ہو تو امام صاحب قرات کر کے رکوع ٹر گئے، وہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، مقتدی بزرگ جو سلام پہ رہے تھے انہوں نے کہا استاد جی میں فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں کھانسی آ گئی سی پڑھ ہی نہیں سکیا، تو ہن تسی دسو با میری نماز ہو گئی؟ لیا پتر ادھر لیان دو بچے نا 50 روپیہ دینا چاہتا مسجد نو، اے لو جی مسجد آلہ کے پیسہ آئے ہوئے پیچھا نہیں کری دا نعمت دی مسجد نو دے دو، کوئی ضروری مولوی نہیں دے بنا توجہ تسی پریشان ہو گئے مولوی لے ویسے مولوی لینا والا نہیں، یہ مولوی دینا والا تو ان کے نے کیا دینا والا نہیں، میں تو اے ہی تے گل پہلے سمجھائی ہے بس تسی کمیس ہو تے اسی کھسا دینا والا نہیں لینا والا ہی ہے، لیکن لیندہ کسے چاہ جنا لے۔ توجہ میرے حال توجہ فرما، چلو جڑی بات میں سمجھا رہا ہوں، جدو فاتحہ رہ گئی نا استاد جی کہنے لگے کوئی گل نہیں تسی بیمار ہو تو ان کھانسی آ گئی تو لوکاں دی روز ہو جاندی ہے، لوکاں دی نماز فاتحہ بغیر روز ہو جاندی ہے، تے تو ہاڑی ایک رکعت تے ایک دن تے زندگی کوئی گل نہیں ہو گئی، جھٹ بہ گئے نا تھوڑے 2-4 منٹ بعد بزرگ وہ بہ کے آندن استاد جی کوئی تکا ہی لایا جے، دلیل علی تے گل کوئی نہیں، کاش انج اہل حدیث بنو، انہوں اہل حدیث آندن استاد جی تکا ہی لایا جے، دلیل تے کون ہے جے دی تھی، وہ کہنے لگے یار بس کر ان تیرے ذہن گل آ گئی ہے ہو گئی بس میں جو کہنا پہ ہو گئی، اس اٹھ کے دوبارہ نہ اس رکعت شروع کر دیتی، سلام پھر کے آندہ استاد جی گل لے وے اے نہ ہوئے کدی قیامت والے دن اس رکعت تے کام کے دے پھنس نہ جائے، پہلے دن حساب نماز دے ہونا ہے قیامت نو، تو جی ایتے ہی پھنس گیا نا بتیری تے ایک رکعت وچوں گھٹ دی ہے تے میں کی جواب دے سا، جب رسول اللہ فرما گئے لا صلاۃ، جب رسول اللہ فرما گئے فاتحہ بغیر نماز نہیں تے تسی آندے ہو گئی استاد جی تہانوں لگتا ہے غلطی لگ گئی ہے، جنہوں غلطی نہیں لگ دی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ
نبی علیہ السلام دی دین اللہ دی وحی ہے اور معصوم ہے، دین معصوم ہے، مصطفیٰ دی ذات معصوم ہے، آپ دی بات معصوم ہے، آپ دا فرمان معصوم ہے، آپ دی خواب معصوم ہے، آپ دا اٹھنا بیٹھنا معصوم ہے، آپ دا بول معصوم ہے، آپ دی بیداری معصوم ہے، آپ دی نیند معصوم ہے۔ لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ یقین ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دا بچہ قرآن دا عالم حافظ بن جائے، قرآن دا حافظ بن جائے، قیامت والے دن او دے والدین و جنت اندر سنہری تاج پہنایا جائے گا۔ یقین کرو کہ تواڈے حق مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یقین کرو، یقین کامل ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، جو ارشاد فرمایا، ہاں آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کردا ہے، جڑا بندہ نماز رفع الیدین کردا ہے، اللہ انہوں ہر رفع الیدین دے بدلے، ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا کردا ہے۔ ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی، بشارت رسول اللہ دی۔ ایک انگلی دے بدلے ایک نیکی، تو کنی انگلیاں نے 10، تو کنی بار رفع الیدین کر دے شاباش، ہاں جی گنو شاباش۔ فرضہ نماز فرائض دی رکعت اندر 17 رکعت فرائض دی زور اثر مغرب عشاء فجر، تے 43 مرتبہ صرف فرائض تے رسول اللہ دی حدیث دی رہی 403 نیکیاں، صرف فرضاں رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں 403 نیکیاں، تے قیامت علی دن جی دی ایک نیکی نہیں ذرہ نیکی پلڑے جو ود گئی، ذرہ۔ یہ جڑا دنیا دا ترازو ہے نا، دنیا دا تکڑی ترازو، یہ ایک دو دانے سٹ دئیے تے وزن زہر نہیں کرتا، جڑا او ہے او دے وچ رسول اللہ نے فرمایا جون دائے انڈے دے برابر بھی کوئی چیز او دے چھوے، او معیار بھی دسی تے وزن بھی دسی، دو چیزیں دسے سی، معیار بھی وزن بھی۔ وزن نال معیار کیڑا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اعمال نو تولیا جائے گا کہ نال سنت مصطفیٰ نال، ایک پاسے چینی ہوندی ہے، دوجے پاسے وٹا ہوندا ہے، تولا ہوندا ہے۔ قیامت نو اعمال تولے جاسن مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ ملائے جائیں گے، سنت کے ساتھ۔ تاں سن لوگ آندن بے ماہ رمضان آ رہا ہے تے تساں تراویح پڑھنیاں 8 تے اساں پڑھنیاں 20، تے میں کہ پھر تو آنو قیامت والے دن سان بڑا فائدہ رہنا۔ میں کہ دسو تو آن کی فائدہ رہنا؟ جی قیامت والے دن 8 نکل آئیاں نا تے ساڑیاں تے پھر بھی پوریاں 20 ہونیاں تے 20 وچوں 8 ساڑیاں پوریاں ہو جا سن، تے جی قیامت نو 20 نکل آئیاں تے تسی کی کر سو؟ میں کہ گل تے بڑی بڑی پتے دی کمال دی۔ میں کہ نمازہ کنیاں پڑھ دے ہو صبح شام جانے 5، میں کہ جی قیامت نو 100 نکل آئی پھر جانے 100 کیوں نکل سی؟ 100 ہوئے تے نکل سی۔ میں کہ 20 ہو سن تے نکل سن نا پترو، 20 ہو سن تے نکل سن نا۔ جیڑا دین اللہ نے ساڑھے کل بھیجیا، جیڑا محفوظ ترین دین ہے، اس دین تو 20 ہے ہی نہیں، کیوں خیانت کر دے ہو اس قوم نال؟ جاؤ علماء کرام اور گجرانوالہ جیسے علمی شہر محدثین علماء کے شہر میں کہہ رہا ہوں، اتنے کبیے جناب کبا، اتنے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حضرت شیخ موجود ہیں، تو میں کیا کرنا؟ جنہ دی تقریر سن کے میں نے مولوی بننے دا شوق ہویا، وہ ہے شخصیت مولانا محمد صادق عتیق، اللہ انہوں لمبی زندگی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ویکھو میں جدوں بھی میں آگے شیخ نو عرض کیتا، میں جدوں بھی آؤں تو سے پہلے نالو ہور جوان ہوندے ہو، اللہ ہور جوان اس برکت فرمائے۔ سنت سنیے ذرا توجہ فرمائیے۔ میں آگے 20 تراویح، میں آگے پھر جانے ساڑیاں زیادہ تے توڑیاں تھوڑیاں، میں کہ جے تے قیامت آلے دن صرف گنتی ہوئی نا پھر تو توڑا جوڑ ہی کوئی نہیں، تے جے تلر پہیاں نا تے توڑیاں اتلیاں 12 تلسن کے دے نال، کس کے ساتھ تولی جائیں گی؟
رسول اللہ نے تو 8 پڑھی ہے نا، ساری دنیا مانتی ہے 8 پڑھی ہے رسول اللہ۔ لوگ سان سوال پوچھتے ہیں جی رسول اللہ نے 8 پڑھی ہیں، میں جی رسول اللہ نے 8 پڑھی ہیں، سیدنا عمر نے کنی پڑھی ہیں؟ میں کہا 8 جن نہیں سیدنا عمر تے 20 پڑھی ہیں۔ میں کہا رسول اللہ نے کتنی پڑھی ہیں؟ جنے 8 پڑھی ہیں۔ میں کہا سیدنا عمر جنے انہیں 20 پڑھی ہیں۔ میں کہا رسول اللہ نے کنی پڑھی ہیں؟ جنے 8۔ سیدنا عمر نے جنے 20۔ میں کہا سوچ کے گل کرو، رسول اللہ نے کنی پڑھی؟ جنے 8۔ میں کہا حضور نے کہتے 20 پڑھی؟ جنے نہیں انہیں تے 20 نہیں پڑھی ہیں۔ میں کنہ پڑھی ہیں؟ سیدنا عمر نے۔ میں کہا رسول اللہ نے کنی پڑھی؟ جنے 8۔ میں کہا سیدنا عمر نے جنے انہیں 20۔ میں کہا وہ کوئی اور عمر ہوگا پھر جیڑا عمر جنوں ویک کے شیطان راہ چھڑ جاندہ ہے، اللہ دی قسم رسول اللہ 8 پڑھن سیدنا عمر 20 پڑھن، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ میرا عمر تے مصطفیٰ دی اتباع رنگے ہوئے عمر سی، عمر آگے بڑھے نہیں ہو سکتا۔ ایدھ کو جا کے باہر گلی نکل کے کسی مسجد دروازہ کھڑکا انہوں کو پوچھو با سیدنا عمر نے کنیاں پڑھیاں؟ رسول اللہ نے کنی پڑھو؟ کہنے گے رسول اللہ نے 8 پڑھیاں لیکن سیدنا عمر نے 20 پڑھیاں، یہ عمر نے بتائیاں۔ اچھا اگلی جگہ تے جاؤ، اگر تھوڑا جا اور ٹور جاؤ، تیجے گھر دروازہ کھڑکاؤ جے دے گھر دے ہوتے انج کر کے لگا ہوئے پنجا، او دے کولو پوچھو با تراویاں پڑھ دے ہو؟ آدھنے سے کوئی نہ پڑھنے، کیوں؟ جنہیں سیدنا عمر نے شروع کی تھی یار۔ وہ آندہ سی تان نہ پڑھنے جو عمر نے شروع کی تھی یار۔ اگلے یہ آندہ نہیں سیدنا عمر نے شروع تے نہیں کی تھی لیکن 12 ہور رلائیاں نال ضرور ہیں۔ میں کہا تو لازمی بھائی بھائی بڑھنا ہی سن لیجئے، جتنی تراوی رسول اللہ نے پڑھی اللہ کی قسم اتنی ہی سیدنا عمر نے پڑھی اور اتنی ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عمر نے کوئی نہیں پڑھی، نہ دنیا کی کسی مستند کتاب میں صحیح روایت سند کے ساتھ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعت، جو بات میں کہنے لگا تھا، رسول اللہ نے ساری زندگی جب بھی رات کو عبادت کی، ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، سفر ہو یا حضر ہو، رسول اللہ نے جب بھی رات کو تہجد تراویح قیام کیا ہے، رسول اللہ نے 20 رکعت ساری زندگی میں ایک رات میں بھی نہیں پڑھی، اللہ کی قسم نہیں پڑھی۔ رسول اللہ نے جب بھی رات کو قیام کیا آپ نے 8 رکعت 3 وتر پڑھے، جب بھی زیادہ جی چاہا پڑھنے کو تو رکعت نہیں بتائیاں حضور نے قرآن دی تلاوت نو پڑھا ہے۔ تھوڑا زیادہ دل کرے نا قرآن دی تلاوت بتا دو، اتنے پڑھو کہ سیدنا عبداللہ فرمان رضی اللہ عنہ ایک رات میں رسول اللہ نے قیام کیتا ہے، رسول اللہ نے 1 رکعت سورۃ البقرہ پڑھی۔ میں کیا پھر اے رسول اللہ انہیں رکوع جان گے؟ پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی۔ جب وہ مکمل ہونے لگی میرے دلی خیال آیا رسول اللہ ہون رکوع جان گے، آپ نے سورۃ النساء شروع فرما دیتی۔ 5 پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھے، رکعت نہیں معیار۔ آؤ جی استاد جی، ایک استاد میرے سجے آ جائے دیکھتا پھر کیسا منظر ہوئے گا۔ استاد جی ادھر توجہ ہے، تبارک الذی، میرا دل ہے ایسی ویسے میں 10 بجے تقریر ختم کر دیا گا لیکن شیخ صاحب آ گئے نا ہوں تو میں 11 بجے تک۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سنیے قرآن پاک دی برکات، قرآن پاک نبی علیہ السلام جدوں ارشاد فرمایا ہے کہ حوافظ اور قاری کے ماہر قرآن کے والدین کو سنہری تاج بنایا جائے گا، تو پھر یقین ہو والدین، یقین ہو تمہیں رسول اللہ کی حدیث پر، اور مبارک ہو تمہیں رسول اللہ کی بشارت پر۔ یقین ہوئے یہ مثانی یقین ہے کہ رفیع دین کنیاں نیکیاں لبدیاں، اچھی بولو شاباش شاباش، 10 نیکیاں لبدیاں ایک باری کریے 43 ہو گئیاں فرضہ 430 نیکیاں، تو ہو سکتا ہے یہی نیکی الوزن یومئذ الحق فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ ہو سکتا ہے رفع الیدین والی ہی نیکی جنت داخلے دا سبب بن جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ جانو۔ لوگ آندھن رفع الیدین کے خلاف لٹھ لے کے سارے منکرین
رفع دین پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی طریقے یہ سنت معمولی ہو لوگوں کے ذہنوں سے نکلے، اہل حدیث کے ذہن سے عمل سے ان حدیث کو امتیازیہ مسائل کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل حدیث کے جوانوں ایک ایک سنت پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں مٹنے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس سنت پر تو ہم نے مارے کھائے، اس سنت پر تو ہم نے دکھ اٹھائے، اس سنت پر تو مجادلے مباحثے مناظرے ہوئے، اس سنت پر تو ہمارے اکابرین کی داڑھیوں کو نوچ کے مسوں دھکے دے کے نکالا گیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ آج ہم اس سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ سنت، یہ شعار اہل حدیث کی پہچان ہے۔ رفع دین نگلا پورے ملک ایک محاذ کھڑا ہوا ہے، عام جناب لوگوں نے دیکھو جی یہ کوئی ضروری ہے، کوئی سنت ہے، یہ کوئی فرض ہے کیا؟ اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سوالات ابھارے ہوئے بنا کے اٹھا کے لوگوں نے ذہن ہے ایک دوجے تو زبانہ تو اچکتے جا رہے ہیں تاکہ پھیلاندے جا رہے ہیں جی رفع دین کوئی ضروری ہے، میں کہا ضروری فرض ہے۔ علماء موجود ہیں، استاد بھی موجود ہیں، آدھن فرض ہے رفع دین۔ میں استاد جی دا موقف نہیں دس رہا، میں تو نہ اپنا دس رہا، مولوی علی کا علماء کی تو بس اپنی جگہ پر نہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ جیڑا میں نے پوچھا رفع دین کوئی ضروری ہے، سنت ہے، یہ نا فرض تے نہیں نا۔ میں کہ تسی دسو تہاڈا ذہن کی ہے؟ آدھن جی یہ سنت ہے، ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جن جی، میں کہ پھر جن ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جن جی، پھر جن ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ سنت ہے جن جی، سنت ہے۔ میں کہ پھر جن ضروری کوئی نہیں۔ میں کہ پہلا بدبخت ویکھیا جڑا نا سنت بھی ہے تو ضروری بھی کوئی نہیں، نالے سنت نالے ضروری نہیں۔ پڑھیے حدیث پاک رسول اللہ نے 6 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان 6 بندوں میں آخری لعنتی جو ہے وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِ، جو میری سنت کا تارک ہے چھوڑ دیتا، یعنی اے او سنت نہیں، او اور سنت، اے کوئی ضروری نہیں۔ میں کہ سنت کوئی ضروری ہے، میں کہ پھر جن کوئی سنت ضروری ہے۔ میں کہ ویکھ لے جن ساڑھے گھر ہے بچہ ہویا ہے تے تواڈی دعوت ہے بچے دیاں سنتا کرانی ہیں، میں کوئی ضروری ہے؟ کیوں استاد؟ میں کوئی ضروری ہے؟ جن سنتا کرانی ہیں بچے دیاں، میں کوئی ضروری ہے؟ تو ہی تو کہہ رہے تھے بس سنت کوئی ضروری ہے۔ میں کہ حج کرو جانے نہیں جی حج تک بچیاں دا فرض ادا کرنا، میں کی کرنا جانے شادی کرنی، میں کہتے سنت ہے، تیری مرضی ہے، سنت نو فرض کہی جانا ہے، اور جیسے تیرا دل چاہے تیرے مسلک اور منج تیرے عقیدے اور تیرے امام اور تیرے بزرگ اور تیرے مفتیوں دے فتوے دے خلاف گل آوے وہ تے آنا سنت ہے، یہ کوئی ضروری ہے؟ اختیار تن کے نے دیتا ہے جانے رفع دین جڑا رسول اللہ نے کیتا کیوں آئی؟ نوا سوال، ایک تو جان چھوٹی، دوجا سوال شروع ہو گیا، اندر رسول اللہ کیتا کیوں کیتا یہ رفع دین؟ ادھی علت کی ہے، فلسفہ کی ہے، وجہ کی ہے، رسول اللہ نے کیوں کیتا ہے؟ میں کہ پھر جن رسول اللہ نے کیوں کیتا ہے؟ میں کہ رسول اللہ نے کیتا ہے، جن کیوں کیتا ہے؟ میں کیتا ہے حضور نے، جن کیوں کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، جن تسی کیوں کرتے ہیں؟ میں رسول اللہ نے کیتا ہے، جن انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ میں کہ حضور نے کیتا ہے، جنہوں نے پھر کیوں کیتا ہے؟ میں کہ رسول اللہ نے کیتا ہے۔ کیوں؟ تو پوچھنے والا کون ہے؟ جانتا نہیں وہ کون ہے جن سے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہنے کا اختیار ہی نہیں، رسول اللہ نے کیا ہے بس ہم کرتے رہے۔ رسول اللہ نے کیوں کون کہہ سکتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم، ہم کون ہے کہنے والے رسول اللہ کو آپ نے کیوں کیا؟ ہم نہیں جانتے فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، ہم سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو میں کہ تواڈے نزدیک رسول اللہ زندہ نہیں جانی چاہیے؟ میں کہ تواڈے کول موجود نہیں جانی چاہیے؟ میں پوچھ لو، جی انج نہیں گل سمجھ آئی تو انج کر لو۔
جی رسول اللہ نے آخری نماز ہی کیتا ہی، میں کہ آخری ہجے پڑھی نہیں، ہجے تے زندہ آخری پڑھن کے تے رابطہ کرے آجے نا، ہجے تے پڑھی نہیں. تُس جانتے روزانہ پڑھتے نماز، یا اے من لو تو جے نہیں میں تو پہلے لکھ کے دے ہو نا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، پہلے مانیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ. ساڑھے استاد ہوندہ بھئی ایڈی آیت سخت متھے دلاؤ دے مولوی مر جائے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ تو ایدہ بھی جواب دے ہوگے پھر تو کہنے گے رفیع دین کوئی تو بغیر نماز نہیں ہوندی. میں کہ پھر سوال فرماؤ کی فرمان دیو. ہر سوال دا جواب کوئی ضروری بھی نہیں ہوندہ تے ہر سوال صحیح بھی نہیں ہوندہ. جویں دا سوال ہوئے جواب ہوئے دا ہوندہ ہے، لکھیا ہوندہ ہے. مفتیان اعظام جو سوال اتر لکھیا ہوندہ ہے نا تلے فتوہ دے دیں تلے دیں بشرتے سے دے سوال بس یہ سوال ٹھیک ہے تے جواب ہے وے تے جو سوال ہی غلط ہے تو پھر جو سوال ہوئے گا جواب ہونجدہ ہوئے گا. جدوں سوال ہی غلط کہ رفیع دین بغیر نماز نہیں ہوندی، سوال ہی غلط. سوال اے بڑھتا ہے کہ رسول اللہ نے کیتا ہے یا نہیں، بس حضور نے کیتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن مرد عورت نے اختیار نہیں جب رسول اللہ دا امر آ جائے، آپ دا حکم آ جائے، اللہ دا حکم آ جائے، رسول اللہ دا حکم آ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تو رفیع دین کر کے فرمانا یصلی بنا ویامر بیا. رسول اللہ انج نماز پڑھان دے سن اور اس طرح نماز پڑھان دا حکم دین دے سن. رفیع دین نماز پڑھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تو فرمان دے سن یامر بیا، اے او نماز جس طرح نماز پڑھان دا رسول اللہ سن حکم دین دے سن. سیدنا عمر دسنا چاند رفیع دین دا رسول اللہ نے حکم دیتا ہے اور نماز نو نبی پاک نے کی فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اینج پڑھو جو میں پڑھ دے نوں ویکھے ہے. نبی پاک نماز نوں فعلی قرار دیتا ہے، جو میرا فعل ہے میں ویندے جاؤ تے کر دے جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ رائے تو رسول اللہ، میں رسول اللہ نے ویکھیا جدو نماز شروع کر دے رفیع دین فرمان دے رکوع تے جان دے رفیع دین فرمان دے. یہ سوال ہی باطل ہے کہ رسول کیا رفیع دین بغیر نماز نہیں ہوندی. میں انا رسول اللہ دی سنت رسول اللہ نے کیتا ہے، صحابہ کرام نے کیتا ہے، صدیق نے کیتا ہے، سیدنا عمر عثمان و علی پاک نے کیتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے کیتا ہے، وائل بن حجر نے کیتا ہے. رسول اللہ تو بعد صحابہ کرام نے کیتا ہے، صحابہ کرام تو بعد تابعین نے کیتا ہے، تابعین تو بعد تبع تابعین نے کیتا ہے. کوئی ایک سکہ تابعی ایسا نہیں جنہیں رفیع دین تو بغیر پڑھدا ہوئے، کوئی ایک سکہ تبع تابعی ایسا نہیں رفیع دین تو بغیر نماز پڑھدا ہوئے. حتیٰ کہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سارے ائمہ کرام محدثین کرام رفیع دین کرتے رہے، رفیع دین دے قائل رہے، فاعل رہے، دائی رہے، رفیع دین بیان کرتے، رفیع دین دے حدیث لے آندے رہے، رفیع دین دے کتابہ لکھتے رہے. حتیٰ کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین در نمازی حیات، نمازی شکل، نمازی ارکان نو بیان فرمایا جے دے اندر رفیع دین نو آپ نے بیان فرمایا رکوع جان دے رکوع سر اٹھان دے. رفیع دین نبی علیہ السلام دا عمل ہے، آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے. رفیع دین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوندی؟ میں کیا رسول اللہ نے کیتا ہے رفیع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. سوال اتھے ہی ہے رفیع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. میں کہا چلو اینج کر لینے ہاں جس تو بغیر نماز ہو جاندی ہو ساری چیزیں لکھ دو، ساریاں چھاڑ کے نماز تھوڑا جا شارٹ کرائیے. جن چیزوں کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نا ساریاں لکھ دو نا تو وہ ساریاں چھاڑ دئیے تاکہ نماز مختصر جی ہو جائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفیع دین تو بغیر آپ بھائی آپ نے کیا ہے بس کیا ہے ہم کرتے رہے. کیا خیال ہے؟ رسول اللہ رفیع دین کیتا ہے اسی کرانگے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام رفیع دین کرتے تھے اسی کرانگے انشاءاللہ. رفیع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی. میں جدوں بہتا پریشان ہویا تے تنگ ہویا بار بار سوال کیتی جاندے رفیع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر میں جواب دیتا میں کہ تسی کی آندھو جو رفیع دین تو بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں کہ شروع ہی نہیں ہوتی.
دسو ہو سی تے تاں جی شروع ہو سی تے رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. بس گل مکی کہ رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. کر وکھا دو شروع. ہن سارے کھڑے میں شروع کرو نماز جان کتوں میں کہ رفع دین تو بغیر جان کیویں کریے میں کہ رفع دین تو بغیر جان کیویں شروع کریے میں رفع دین تو بغیر. رب نو پتہ ہی بھائی 21ویں صدی دے مولوی بڑے خطرناک ہیں انہوں نے کہنا رفع دین تو بغیر نماز نہیں. اللہ نے شروع ہی رفع دین تو کرائی. پڑھو نہ رفع دین منو نہ رفع دین کرو نہ کسی مسلک کے ہو ہاتھ اٹھاؤ مانو کہ رفع دین میرے محمد کی سنت ہے. مانو گے تسلیم کرو گے. جڑا سے اے رفع دین تے نہیں پوچھا میں کہا اچھا کوئی اور پوچھا ہے. جڑا سے رکوع والا پوچھا ہے میں کہ اگے کیوں گیا پہلے کیوں چھڑے آئی. جڑا سے رفع دین رکوع والا پوچھا میں کہ اے جڑا پہلا جڑا تے فرض ہے میں کہ وہ بھی فرض ہے. جڑا نہیں یہ واجب ہے میں کہ وہ بھی واجب ہے. جڑا یہ سنت ہے میں کہ وہ بھی سنت ہے. جڑا یہ مستحب ہے میں کہ وہ بھی مستحب ہے. جڑا یہ حضور نے کیتا ہے میں کہ وہ بھی کیتا ہے. جنہ لفظاں نال اے ثابت ہے انہاں لفظاں نال او ثابت ہے. جنہ صیغے نال اے ثابت ہے انہاں صیغے نال او ثابت ہے. جڑے الفاظ اس واسطے نے وہی الفاظ او دے واسطے نے. یہ ہمیشہ ہو گیا وہ چھڑ دیتا ہے نہیں. ایک ہی الفاظ ہے دونوں رب الیدین کے لیے. رسول اللہ کے بعد یہ ہوتا رہا سنت جاری رہی. ورفع یدیک الفاظ کان یرفع یدیک الفاظ و یرفع یدیک الفاظ سارے وہ الفاظ جو پہلے رفع دین کے لیے رکوع کے لیے بھی ہیں انشاءاللہ نہ پہلا مٹنے دیں گے نہ ہی اگلے رفع دین کو مٹنے دیں گے. یہ پیغمبر کی سنت ہے بشارت. رسول اللہ نے فرمایا نیکیاں ملتی ہے. ہم محبوب کی حدیث پر ایمان رکھتے رفع دین کرتے رہیں گے کیونکہ سانو حضور نے کی فرمایا تو انو نیکیاں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے قاریو تمہارے والدین کو جنت میں سنہری تاج پہنایا جائے گا. مبارک ہو تمہیں رسول اللہ کی زبان سے مبارک ہو. خوشخبری مبارک ہو. بشارت مبارک ہو. ان بچوں کو قرآن کے جس طرح حافظ بنائے عالم بھی بنائیے. مدارس کرو کیجئے. انہاں بچیاں نو مدرسے داخل کرائیے. انہاں ظلم زیادتی کر کے قرآن تو دور نہ کر دے آجے. انہاں بچیاں دے سینے قرآن جب محفوظ ہو گیا ہے تو مدارس تاکہ قرآن بھی یاد رہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کھانا بیٹھنا سننا قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی تشریف رکھیں. ابھی ہم اپنے پروگرام میں آمد پر محترم راشد علی سندھو صاحب نائب صدر مرکزی مسلم لیگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ حفاظ اکرام جن کی دستار بندی ہوئی ہے ان کو ان کے ہاتھ سے یہ ایک سوٹ جو ہے وہ بطور گفٹ دیا جائے گا. تو میں بچوں کے نام لیتا ہوں تو سبھی بچے تشریف لیتے رہیں. محترم بھائی راشد علی سندھو صاحب تشریف لائیں جی. تو جمال حبیب الرحمن، حافظ داؤد بلال، محمد بن اعجاز، حافظ اذان علی، بلال عبد المالک، سفیان عرفان، عزیر حنیف، حماد ریاض، ابرار بلال، احمد علی ہیرا، قاسم اسحاق، موسیٰ بلال. یہ سبھی بچے قریب آتے جائیں اور اپنے اپنے سوٹ جو ہے وہ لیتے جائیں محترم بھائی راشد علی سندھو صاحب سے. محمد رمضان، کعب امین، احمد رضا اعظم، احمد مجتبہ، وقاص مختار، نعیم الرحمان شفیق، یہ سبھی بچے حفاظ اکرام لیتے آتے جائیں اور اپنے اپنے سوٹ جو ہے وہ بھائی راشد علی سندھو صاحب سے یہ اپنا انعام لیتے جائیں سبھی حفاظ اکرام. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد فوراً نماز ہوگی. اس کے بعد آپ بھائیوں کا انشاءاللہ ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے تو سبھی بھائی نماز کی تیاری کریں. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا. تو قاری سفیان صاحب وہ اذان کے لیے آ جائیں. قاری سفیان صاحب.
بابا جی